AQ events better than your expectations. یہ جو ہے نا بیت اللہ شریف جو ہے نا یا اس کو کعبہ بھی اس لیے کہتے ہیں. کعبہ اس شکل کو کہتے ہیں جو مکعب شکل کی ہو. کیوبک جو شیپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اور یہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. سونے کا بنا ہوا دروازہ ہے. زمین سے تھوڑا سا بلندی پہ ہے یہ دروازہ. اس بیت اللہ جس سائڈ پہ دروازہ ہے اس سے جو پچھلا کونا ہے یعنی یہ بیت اللہ کے ساتھ پہلا کونا یا اس سے پچھلا کونا یا اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. رکن عربی میں کونے کو کہتے ہیں اصل میں. تو وہ جو کونا ہے رکن یمانی یہ یمانی یمن سے ہے. اس کونے کے بالکل سامنے یمن ملک ہے. اس وجہ سے اس کونے کا کیا نام ہے؟ رکن یمانی جو ہے. یہ جو بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین ہے یہ رکن حجر اسود ہے. اس لیے کہ اس میں حجر اسود جو ہے وہ نصب ہے. یہ نیچے جو سٹیل کا فریم لگا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ حجر اسود کے جو چند ٹکڑے رہ گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیں خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اس رکن کے بالکل سامنے آتا ہے. یعنی ہم جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کونے کی طرف جو ہے وہ منہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو رکن یمانی سے پچھلا کونا ہے وہ رکن شامی ہے. رکن شامی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے ملک شام ہے جو ہے. اور یہ جو رکن عراقی ہے. یہ اس کے 4 رکن ہیں. یہ 4 کونے ہیں جو ہے. یہ جو پیچھے حصہ ہے اس کو جو ہے وہ حتیم کہتے ہیں. یہ حصہ کیا ہے؟ حتیم. اور یہ حتیم اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے. جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو یہ حتیم بیت اللہ کے اندر تھا. آخری جب قریش نے اس کی جو ہے وہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو آخری تعمیر ہوئی ہے وہ قریش نے کی ہے. اور قریش نے یہ طے کیا تھا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ استعمال کرنا ہے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. تو اس سے جو کلیکشن ہوئی وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ اتنی پوری عمارت بنائی جا سکتی. اس لیے کچھ حصہ چھوڑ کے تو یہ جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی. اور اس میں علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ اصل میں بیت اللہ کے اندر جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ اپنی حکمت سے یہ کچھ علاقہ چھوڑ دیا. حتیم کے اندر جس سے نفل پڑے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑے ہیں. تو یہ حتیم کا جو ہے نا اس میں بھی جب موقع ملے تو کوشش کریں وہاں پہ جو ہے نا وہ نفل پڑے جائیں. جو یہ جو ملتزم ہے ملتزم وہ مقام ہے جو یہ بیت اللہ کا دروازہ یہاں سے لے کر یہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے درمیان میں جو حصہ ہے اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. ملتزم بھی قبولیت دعا کے خاص مقامات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا. تو اس ملتزم پہ ایسے بیت اللہ سے چمٹ کے جیسے دوست نہیں ملتے ایسے ہی کہ اپنا گال مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہے, سینہ بھی, جسم بھی, اور ایسے ہاتھ کھول کے جو ہے اپنے یہاں پہ دعائیں کی ہیں جو ہے. تو ملتزم جو ہے خاص مقام ہے. اور یہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیان والا حصہ جو ہے نا وہ ہے. یہ جو ہے جو شکل بنی ہوئی ہے یہ بھی سنہری گلاس میں یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم سے کیا مراد؟ اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور اس پتھر میں پہ کام کرتے ہوئے آپ کے پاؤں مبارک کے جو ہے وہ نشانات ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. یہ پتھر جو ہے نا لفٹ کا کام کرتا تھا کہ جو دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی یہ خود بخود اوپر ہوتا تھا. جیسے آج کل ہم لفٹ استعمال کرتے ہیں نا وہ کام تو وہ جو ہے نا یہاں پہ موجود ہے مقام ابراہیم. اور قرآن نے کہا کہ مقام ابراہیم پر جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ اس کو مصلی بنایا جائے کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے. طواف کے بعد بھی 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم پر. لیکن ابھی چونکہ رش کی وجہ سے یہاں ممکن نہیں ہوتا تو اس مقام ابراہیم پہ ہی تھوڑا پیچھے کر کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کا تعارف تھا. یہ اجمالی طور پر اس کو ایک اور تصویر میں بھی دیکھ لیں. یہ رکن یمانی پہ یہ تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے غلاف کی. تو یہاں یہ خیال کرنا کہ اس کا استلام نہیں ہوتا. اگر اس کے قریب سے گزریں تو دونوں ہاتھوں سے اس کو مس کرنا چاہیے, نہیں تو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اور اگر دور سے گزریں تو بغیر اشارے کے یہاں سے گزر جانا چاہیے. یہ حتیم ہے. یہاں پہ کوشش کریں جب بھی موقع ملے نفل پڑھے جائیں. جو یہ بیت اللہ شریف کا اندر کا منظر ہے کہ اس میں 3 ستون ہیں جن کے اوپر جو ہے نا یہ دیوار چھت اس کی موجود ہے. AQ events better than your expectations.